إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کی جو آیت پڑھی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا گیا جو اس بارے میں ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے جو یہ دین بھیجا ہے یہ مکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین اسلام کو تمہارے لیے جو ہے پسند فرمایا ہے. تو یہ جو دین ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، کہ اے لوگو میں نے تمہیں ایسے راستے پر چھوڑا ہے، ایسے منہج پر چھوڑا ہے لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا سَوَاءٌ، جس کے دن اور رات بالکل برابر معلوم ہوتی ہے. جیسے اس دین میں دن ہوتا ہے ویسے رات بھی ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی بالکل کلیئر. ایسا نہیں ہے کہ دن میں یہ عمل کرنا ہے رات میں آپ کو چھوڑ دیے، نہیں، سب کچھ بتا دیے. جینے کا طریقہ، کب کیا کرنا ہے، کھانا ہے تو کیسے کھانا، پینا ہے تو کیسے پینا، باتھ روم جانا ہے تو کیسے کرنا، سب کچھ بتا دیے. اور فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ سوائے جو بربادی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو برباد ہونے چاہتا ہے، اس کے علاوہ اس راستے سے کوئی ہٹے گا نہیں. اس راستے کو چھوڑ دیا تو کیا ہے، گمراہ ہو جائے گا. یہی رب تعالیٰ نے دوسرے قرآن کی آیت میں فرمایا، کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ جو راستہ ہے
یہ میرا مستقیم راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، تو اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرو، دوسرے راستوں پر نہیں چلو۔ یہ جو اسلام والا راستہ ہے یہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس لے آتا، اسی کی اتباع ہونی چاہیے اور کسی کی اتباع نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی زیادتی، کوئی کمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ جائے گا انسان، کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہی بات اگر نہیں سمجھا، سمجھنے لگا کہ کیا ہے، اسلام جو ہے ابھی مکمل نہیں ہے، کچھ عمل کرنا ضروری ہے، کچھ ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے نہیں ہو رہا ہے اس میں، تو کیا کہتے ہیں، وہ مسلمان باقی رہے گا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو کیا انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکمل کر دیے، یہ کہتا ہے نہیں۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دھبا لگایا ہے، داغ لگایا ہے، ایک الزام لگایا ہے کہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو صحیح سے نہیں پہنچائے۔ اس کو جاننا ہے۔ چنانچہ جو حدیث پڑھی گئی وہ حدیث ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دوسرے روایت میں نام بھی ذکر ملتا ہے، کیا ہے، کون کون آئے؟ علی رضی اللہ عنہ آئے، عبداللہ بن عمرو بن العاص آئے، اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 صحابی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہے تو کیا ہے، اماں عائشہ ہے، ان سے پوچھ لیں۔ کیا پوچھنا ہے؟ کیف کانت عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ ذرا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت۔ تو یہ عبادت کرنی ہے، اور عبادت بھی کس کے طریقے پہ کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کیا ویسے کریں گے، اور جتنی کیے ہیں اتنا ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو عائشہ ذرا یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی رہتی ہے؟ تو کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے۔ کیسی عبادت؟ دوسرے حدیثوں میں صراحت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے بھائی، کیا ہے؟ خود صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز شروع کی ہے، ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہی کہتے ہیں اب ہم کو جو ہے قضاء حاجت محسوس ہونے لگی، پیٹ جو ہے گڑبڑا رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ باتھ روم جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَعُودُ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عبادت بتاتے کیا ہے، سنو، جس کو قضاء حاجت لگتی وہ قضاء حاجت کے لیے بقیع جاتا، بقیع سب سے قریب والا بقیع مسجد سے 5 منٹ کی دوری میں، کتنے دوری میں؟ 5 منٹ کی دوری میں وہ بندہ بقیع جاتا، بقیع جا کر کے اپنی حاجت پوری کرتا، اس کے بعد وضو کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں صحابی وہو فی الرکعۃ الاولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر کے ہیں۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، ایسی عبادت کرنی ہے۔ کیسی عبادت؟ صحابی کہتے ہیں ہم جو ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟
کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیے، کہتے ہیں فافتتح سورۃ البقرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سورہ بقرہ شروع کر دیے پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 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 بالکل مکمل پڑھ لیے۔ اچھا پھر کہتے ہیں ثم ابتدأ النساء، پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء پڑھنا شروع کر دیے، آل عمران کو چھوڑ دیے، نساء پڑھنا شروع کر دیے۔ اب یہ صحابی کیا ہے کھڑے ہو کر کے کہتے لقد حممت بأمر سوء، ہم کو جو ہے خراب خیال آنے لگ گیا۔ کیا خراب خیال؟ کہتے ہیں ان اقعد واذر، کیا ہے ہم جو ہے بیٹھ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دے۔ یہ ایسی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں کہ رکوع نہیں، کوئی انسان ایک رکعت میں سورہ بقرہ پورا پڑھ دے اتنا بھاری ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت بھی ویسی نہیں کہ تیزی سے پڑھتے، مرتل انداز میں پڑھتے، ترتیب کے ساتھ آرام سے، اور ایسی نماز کی کہتے ہیں پورا سورہ بقرہ مکمل کر دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری حدیث میں صفت بتاتی ہے کیسی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں فلا تسأل عن طولہن وحسنہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خوبصورتی کے بارے میں، اس کی لمبائی کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں وہ جو ہے کبھی کبھی کھڑے ہوتے تو ایسا حال ہوتا کہ حتی ترم قدما، کہ ان کے جو ہے پیر جو ہے پھٹنے لگ جاتے ہیں۔ ایسی نماز، ایسی عبادت کہ حتی ترم قدما، کہ اتنے لمبا قیام کیے، اتنا لمبا کھڑا ہوئے نماز کے لیے کہ حتی ترم قدما، ان کے پیر پھٹنے لگ گئے۔ ایسی نماز کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پچھلے بھی اور کیا ہے اگلے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بھی کیوں ایسی عبادت کرتے ہیں؟ اتنی عبادت، اتنا لمبا قیام، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسی عبادت، تو یہی عبادت کے بارے میں بتاتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن کیا ہے سب کے سب نوجوان تھے، جوشیلے تھے، ایک دم بھرے ہوئے تھے، تو کیا ہے کہتے کأنہم تقالوہا، عبادت سنے تو بولے کہ کیا ہے ہم لوگ بھی کریں گے، جوش میں ہے نا ابھی، تو کیا ہے ہم لوگ بھی کریں گے، ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور وَأَيْنَ نَحْنُ وَالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جن کے پچھلے گناہ بھی معاف ہے اور اگلے گناہ بھی معاف ہے، پاسٹ فیوچر سب گناہ معاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی عبادت کرتے تو کیا ہے ہم لوگوں کو تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے، آگے بڑھ گئے نا، اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ تو کیا ہے عبادت کرنا ہے تو زیادہ عبادت کرنا ہے تو اس کے لیے 3 آدمی 3 شرطیں رکھیں، 3 آدمی 3 شرطیں، سب ایک ایک کر کے شرط والے کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے اس میں کیا ہے اما انا فاقوم اللیل ولا انام ابدا، کیا ہے اچھا ہم ایک شرط باندھ دیتے ہیں، کیا ہے شرط؟ کہتے اما انا فاقوم اللیل ولا انام ابدا، کیا ہے ہم جو ہے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، کبھی رات میں نہیں سوئیں گے۔ اچھی بات ہے نا، یہ اچھی بات ہے نا، عبادت کریں گے نا، کوئی خراب کام نہیں کر رہے۔ کہتے ہم رات میں سوئیں گے نہیں، ہر روز جو ہے تہجد پڑھیں گے، سوئیں گے تو فجر بعد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے بڑھے۔ تہجد کی کتنی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں تہجد پڑھنے والوں کے لیے بیان کی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو لوگ جو ہے اپنے بستر سے الگ ہو کر کے اس کو پکارتے ہیں، امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس کو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
کانوا قلیلا، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے بارے میں، جنتی لوگوں کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ اپنے بستر میں کم وقت گزارتے ہیں، بستر میں ان کا وقت کم گزرتا ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کا وقت جو ہے بستر میں کم گزرتا ہے. اور یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فضیلت اپنے حدیث میں فرمائے. کیا ہے بندہ کیا کہتا ہے؟ اما انا فاقوم ولا انام ابدا، ہم جو ہے ہمیشہ کیا ہے رات میں نماز پڑھتے رہیں گے، کبھی بھی جو ہے نہیں سوئیں گے، کبھی نہیں سوئیں گے، ہمیشہ ایسی ہی عادت رہے گی. اچھا دوسرا بندہ کیا ہے؟ اور دوسرا بندہ اپنا شرط بتاتا ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں اما انا، جہاں تک میری بات ہے. وہ کیا کیا؟ وہ بولا کہ کیا ہے ہمیشہ ہمیں جو ہے کیا ہے جاگے رہیں گے، کبھی جو ہے رات میں سوئیں گے نہیں، تہجد کی نماز پڑھتے رہیں گے. یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اما انا فاصوم ولا افطر ابدا، جہاں تک میری بات ہے تو سنو میری شرط کیا ہے، ہم جو ہے ہمیشہ روزہ رکھتے رہیں گے، کبھی روزہ نہیں توڑیں گے، ہر دن روزہ رکھیں گے، ہر دن روزہ رکھیں گے، روزہ رکھتے ہی چلے جائیں گے، روزہ جو ہے توڑیں گے نہیں. کتنی اچھی بات. روزہ رکھنا خراب بات ہے؟ ہاں روزہ رکھنا خراب بات ہے؟ کتنی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرض روزہ بھی رکھے، نفل روزہ بھی رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کیا ہے روزہ جو ہے بندہ میرے لیے رکھتا ہے، ہم اس کو جزا دیں گے، ہم اس کو بدلا دیں گے، ہم اس کو بدلا دینے والے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو ہم اس کو کیا اجر دے یہ ہم کو ہی معلوم ہے، کیا تکلیف وہ سہتا ہے. کیا ہے؟ یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، میرے لیے جو کیا ہے اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور کیا ہے اپنے پیٹ کو بھی بھوکا رکھتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، پیتا بھی نہیں کچھ. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت اور اس کی عبادت کا یہ بتاتے، کہتے وَلَلَخُوهُ وَالصَّائِمُ، کیا ہے اس کے جو منہ کا جو بو ہے، انسان کھاتا پیتا نہیں تو بو آتی ہے نا، کہتے ہیں لَخُوفُ الصَّائِمُ خُلُوفُ الصَّائِمُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے خوشبو خوشبو سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. یہ بدبو جس سے خود بھائی بھاگ جائے، یہ بدبو جس سے بیوی قریب نہ آئے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بدبو پسند آتی ہے. کیوں؟ میرے لیے بندہ عبادت کرتا ہے. ایسی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، کیا ہے من صام فی سبیل اللہ بعد اللہ عن النار 70 خریفہ، کیا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے 70 سال کی دوری کر دیتے ہیں. 70 سال کی دوری. صرف ایک روزہ رکھے تو کیا ہے یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں نا. روزہ رکھنے کی نیت یہ نا کہ ہم جو ہے ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور کبھی جو ہے روزہ کو نہیں توڑیں گے, ہمیشہ روزہ رکھتے رہیں گے. اچھا آخری بندہ وہ کیا کہتا ہے, اما انا فاعتزل النساء ولا اتزوج ابدا, جہاں تک میری بات ہے تو سن لو, ہم جو ہے کبھی بھی جو ہے شادی نہیں کریں گے. کیوں شادی کریں گے تو کیا ہے بیوی میں بال بچہ میں یہی میں کیا ہے بیزی ہو جائیں گے, مشغول ہو جائیں گے, کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی رات میں عبادت نہ کر سکے, ہو سکتا ہے کیا ہے کبھی جو ہے ان لوگوں میں ہی رہ گئے اور فرض نماز چھوٹ جائے, تو کیا ہے اما انا فاعتزل النساء ولا اتزوج ابدا, ہم کیا ہے عورتوں سے بچ کر کے رہیں, کبھی جو ہے شادی نہیں کریں گے. یہ تین چیزیں, تینوں آدمی تین شرط رکھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر گئی. سب کے سب اچھی نیت یہ ہے نا بھائی, سب کے سب کیا ہے عبادت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, خبر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہے یہ لوگ آئے تھے اور ایسی ایسی بات کر کے گئے. ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے کبھی رات میں نہیں سوئیں گے, ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں گے. اور ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے کیا ہے ہم کبھی شادی نہیں کریں گے, کیونکہ شادی کریں گے تو بچے بیوی میں مشغول ہو کر کے رہ جائیں گے, عبادت سے غافل ہو جائیں گے. دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ہم جو ہے کیا ہے یہ کرتے رہیں گے, روزہ رکھتے رہیں گے, کبھی جو ہے روزہ نہیں چھوڑیں گے. اچھی اچھی باتیں کر کے گئے. کہتے اچھی اچھی باتیں نہیں ہیں, وہ لوگوں کو بلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے سب کو. کہتے ہیں سنو, تم کہتے ہو کہ شادی نہیں کریں گے, اما انا, سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو کہتے ہیں سنو, اما انا فانا اقوم وارقد, سن لو جہاں تک میری بات ہے تو ہم رات میں سوتے بھی ہیں اور اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں. ابھی عبادت کا ذکر آیا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کیا کرتے تھے. تو سنو میرا عمل کیا ہے, ہم جو ہے رات میں سوتے بھی ہیں اور رب کے لیے کھڑے ہو کر کے عبادت بھی کرتے ہیں. اما انا فاصوم وافطر, سنو جہاں تک بات ہے روزے کی تو ہم روزہ رکھتے بھی ہیں اور روزہ چھوڑتے بھی ہیں. جب روزہ رکھنا ہوتا ہے روزہ رکھتے ہیں, اور جب روزہ چھوڑنا ہوتا ہے روزہ چھوڑتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں, نہیں. اما انا, سنو واتزوج النساء, اور جہاں تک بات ہے تو دیکھو ہم کتنی عورتوں سے نکاح کیے ہوئے ہیں. اتنے سارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک وقت میں 9 گھر. پھر بھی کیا ہے امہات المؤمنین کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہتے, کان یکون فی محنت اہلی, ہمارے ساتھ رہتے تو کچھ کچھ کام کر دیا کرتے تھے. لیکن کہتے فاذا حضرت الصلاۃ, جب نماز کا وقت آ گیا تو ایسا ہو جاتا ہے کأنہ لا یعرفوننا, کہ ایسا ہو گیا کہ ہم لوگوں کو جانتے تک نہیں ہے کون ہے. چلو اب نماز کا وقت ہو گیا, چلو چل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کیا ہے اعتدال سکھائے, میانہ روی سکھائے. یہ کیا ہے حد سے کوئی چیز میں نہیں بڑھ جانا. یہ لوگ سب اچھی نیت کیے تھے, عبادت کی نیت کیے تھے, کیا ہے سب کے سب عبادت کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے, نہیں, یہ عبادت کا صحیح طریقہ نہیں. کہتے ہیں واللہ انی لاخشاکم باللہ واتقا, سن لو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ تقویٰ میرے اندر ہے. سب سے زیادہ تقویٰ میرے اندر ہے, سب سے زیادہ ڈر اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر ہے. لیکن ہم میرا عمل دیکھ لو کہ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں, چھوڑتے بھی ہیں, شادی بھی کیے ہوئے ہیں, رات میں سوتے بھی ہیں اور اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں. میری عبادت دیکھ لو. اور کہتے ہیں آخری جملہ حدیث, کہتے ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, سنو یہ میری سنت ہے, یہ میرا طریقہ ہے عبادت میں, میرا یہ طریقہ ہے. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میرے اس سنت سے منہ پھیر دے, جو میرے سنت کا انکار کر دے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا طریقہ چھوڑا, اب وہ دوسرے راستے پر چلے گیا ہے. ہم اور وہ دونوں ایک راستے میں نہیں, ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں. کتنی بڑی بات بول دی ہے. کیا ہے عبادت کی نیت کیے تھے نا, اور بتائے کیا ہے عبادت کرنا, عبادت کی نیت کرنا, خود سے عبادت باندھ لینا, یہ بڑی بات نہیں ہے. دیکھنا ہے کہ وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے کہ نہیں, ورنہ یہ بندے لوگ بھی سب کی سب عبادت کرنے مانگ رہے تھے نا. لیکن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لمٹ, جو بارڈر دیا ہے, اس بارڈر کو پار کر کے نہیں زیادہ عبادت کریں گے. بہت سارے آج بھی لوگ ہیں کیا ہے, بہت سارے لوگ کیا ہے شادی نہیں کریں گے, کیوں, بچے لوگ آئیں گے تو کیا ہے بالکل جو ہے یہ کر کے بالکل اللہ تعالیٰ سے کاٹ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹے گیا. صحابہ لوگ جن کے کتنے اولاد تھے, وہ لوگ کبھی یہ بہانہ مارے نہیں. لیکن آج بندہ, اور وہی چلتے اسی کے چلتے پتہ ہے بندہ ایک تو فرض کے لیے کہتا ہے کہ ہم عبادت کریں گے, عبادت کے نام پر کتنے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کر کے تاکید کیے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوانوں، چاہے اب جوانی آ چکی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، فلیتزوج، تمہارے اوپر واجب ہے کہ شادی کرو. اور اگر طاقت نہیں ہے ومن لم یستطع، طاقت نہیں ہے تو کیا ہے، فعلیہ بالصوم، تو روزہ رکھو تاکہ گناہ سے بچ سکو، تاکہ جو ہے زنا سے بچ سکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ایک بندہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں، کیا ہے بھائی تمہارے پاس خرچہ اٹھانے کا یہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں. اچھا خادم ہے کوئی؟ کہتے ہیں نہیں. شادی کیے ہوگی نہیں؟ نہیں اللہ کے رسول. کہتے ہیں فانت من اخوان شیطان، کیا ہے تب تو تم شیطان کے بھائی ہو، شیطان کے بھائی ہو تم. کیوں؟ شیطان تم کو کبھی بھی جو ہے ٹانگ کر کے لے جا سکتا ہے گناہ کی طرف، زنا کی طرف. اس لیے عبادت کرنی ہے تو ویسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جیسا کیے ویسا ہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. اس لیے ہر خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ سب سے اچھی کتاب، سب سے اچھی کتاب کس کی کتاب ہے؟ جو سجا کر کے رکھتے پڑھتے نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے بھائی؟ لیکن مانتے نہیں ہیں. نہ ہی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نہ ہی کوئی مرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کوئی پیدا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. کیا ہے، برتھ ڈے منائیں گے، اینیورسری منائیں گے اور شادی کریں گے. ایک ہی بار شادی کرنا ہے نا زندگی میں، تو کیا ہے جتنی خرافات کر سکتے، جتنا رسم کر سکتے کریں گے. مانے سب سے اچھا طریقہ کس کا؟ اس کو وہی بات اگر نماز میں آ جائے، کیا ہے بھائی رفل اذان کرنا ہے تو ٹھیک ہے ایک تیار ہو جائے گا مار پیٹنے کے لیے. لیکن وہی بات اسی کو بولو کہ کیا ہے شادی کرنی ہے تو شادی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، شادی کے ساتھ کرنا ہے. کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے. نعوذ باللہ. کتنے سنتوں کو بندہ ایک سنت کو پکڑا تو کتنے سنتوں کو چھوڑتا رہتا ہے. شیطان اس کو دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے، یہ نماز میں جو ہے بس یہ پکڑے رہنا اور یہ پکڑے رہنا، بس تمہارا سب کچھ کامیاب ہے، کنفرم جنتی ہو. تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے، کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہے، اب سب سے بہترین اسوہ ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین آئیڈیل ہے. کہ اگر پیروی کرنی ہے تو ہر چیز میں ان کی پیروی کرو. ہر چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عبادت کے لیے بھی، معاملات کے لیے بھی. معاف کیجیے، سب سے خراب آج اخلاق دکھتا ہے تو ہمارا سب سے خراب. اپنے سے کمتر کو کیسے بات کرتے ہیں سب جانتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہمارے نیچے ہے تو کیسے اس کو یہ کرتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہتے ہیں ان من خیارکم احسنہم خلقا. سن لو، تم میں سے سب سے افضل وہ آدمی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو کیا ہے، جتنی بھی بات کرو قیامت کے دن تم کو پھنسنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سنو، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری عمل کوئی بھی چیز ترازو میں نہیں ہو سکتی. اچھے اخلاق رکھنا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا اسوہ ہے نا. سکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف نماز میں نہیں، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو کہتے ہیں کیا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اور کیا ہے سب سے بری چیز، سب سے بدترین چیز کیا ہے بھائی؟ دین میں نئی چیز ہے. دین میں
ٹھیک ہے، دین میں نئی چیز ہے، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں کیا ہے، اب چٹائی پہ سوئے کوئی بات نہیں، اب بیڈ پر سوئے کوئی بات نہیں، اب ڈوپلیکس بنائیے کوئی بات نہیں، اب اپنے گھر میں پنکھا لگائیے، اے سی لگائیے، کولر لگائیے، کوئی بات نہیں، یہاں بدعت چلے گا۔ لیکن کیا ہے، دین میں نئی چیز، دین میں بدعت نہیں چلے گا، دین میں نہیں چیز۔ کہتے ہیں شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز کیا ہے، بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اچھا بھائی بدعت کر لیے تو کیا ہو جائے گا؟ آدمی پوچھ سکتا ہے نا، بدعت کر لیے تو کیا ہو گیا؟ اچھی چیز نہ کر رہے، یہ لوگ بھی آئے تھے نا عبادت کرنے کے لیے، ہر بدعتی کہتا ہے کیا ہے، بدعت حسنہ ہے، ٹھیک ہے بھائی تم بدعت حسنہ کرتے ہو، لیکن سن لو وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے انسان کو کیا بناتی ہے، گمراہ بناتی ہے۔ یہ جو صراط مستقیم ہے اس سے جو ہے ایسے کر کے ڈائیورٹ کر دیتی ہے، موڑ دیتی ہے انسان کو۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لے آئے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھائے، انسان بدعت کرتا ہے تو کیا ہے، بالکل کیا ہو جاتا ہے اس سے۔ اور کیا ہے وقول، اچھا کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر گمراہ ہو گیا تو کیا ہوا، تو کہتے ہیں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کیا ہے آپ گمراہ ہو گئے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیے، سیدھے راستے کو چھوڑ دیے، تمہارا راستہ ہی بدل گیا، تو وہ راستہ جو ہے تم کو کہاں لے جائے گا، کل ضلالۃ فی النار۔ جہنم کوئی پارک نہیں ہے، ایکو پارک ہے، کوئی اور پارک نہیں ہے، کیا ہے جہنم جو ہے عذاب اور سزا کی جگہ ہے۔ کافی ساری قرآن کی آیتیں، کافی ساری حدیث نہیں جاتے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے یہ تربیت دیے ان صحابیوں کو کہ کیا ہے، عبادت ویسی ہونی چاہیے جیسی میری عبادت ہے، جیسے ہم عبادت کیے۔ عبادت کے نام پر کیا ہے، کوئی چیز نیا تم شروع کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کیا فرمائے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میری سنت ہے نا، میرا طریقہ ہے نا، اس طریقے کو بھی وہ چھوڑتے ہو۔ چھوڑنے کا بھی سمجھ میں آیا، دو قسم ہو گیا، ایک بندہ عمل نہیں کرتا یہ بھی چھوڑنا ہو گیا، اور ایک بندہ حد سے زیادہ عمل کرتا یہ بھی چھوڑنا ہو گیا۔ کہتے ہیں دونوں ہی چیز، کوئی زیادہ عمل کر لیتا ہے، ہم جو عمل بتائے نہیں ہیں اس وقت عمل کرنے لگ جاتا ہے، وہ بھی آ گیا اس میں۔ اور کیا ہے، جو بندہ بالکل ہی عمل نہیں کرتا، دونوں آ گیا۔ دونوں میں سے دونوں کا کیا والا ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کیا ہے جو میری سنت سے انکار کر دے، میرے سنت سے منہ پھیر دے، میرے سنت سے نفرت کرنے لگے، مجھ میں سے نہیں ہو۔ بتائے کہ سنت کا انکار کرنا، سنت کا چھوڑنا، یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک کیا ہے حد سے آگے بڑھ جانا، اور ایک بالکل کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رب ہم لوگوں کو جو ہے سنت پر قائم دائم کر دے، رب ہم لوگوں کو جو ہے سچا پکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، رب ہم لوگوں کو اپنے نیک بندوں میں سے بنا، رب ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے، تب ان لوگوں میں سے ہم لوگوں کو نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے، جن کے اوپر تیرا بغض اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، رب جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کے عزت کو بلند فرما، رب ہماری حفاظت فرما، ہمارے مال دولت میں برکت عطا فرما، رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کو مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أما بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کیا ہے ایک بار مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خبر دی جاتی ہے کہ کچھ لوگ حلقے میں بیٹھ کر کے ہے
گول کر کے بیٹھ کر کے ہے اور ذکر کر رہے ہیں. ذکر کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے، ذکر کرنے کا طریقہ الگ ہے. ذکر کرنے کا طریقہ الگ ہے. ایک بندہ اس میں سے کیا ہے امیر بن گیا ہے، اور امیر بن کر کیا کہتا ہے سبحوا مئۃ، ایک کنکڑی پھینکتا ہے، ایک پتھر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے سب کے سب 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. تو سب کے سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دی. وہ ایسے ہی کہتا ہے الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھو، تو کہتا ہے سب کے سب الحمدللہ پڑھنے لگے. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود آ کر کے کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہو، عدوا سیئاتکم. یہ جو اتنے بار سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے نیکی ہوئی ہے نا. سبحان اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، 10 نیکی ہوتی ہے نا. اتنے بار 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 100 نیکی. ہاں 100 نیکی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور 10 کر کے بڑھا دیے، 1000 نیکی ہو گئی. الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھے، 1000 نیکی ہو گئی. اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے، 1000 نیکی. ایسے کر کے اتنے 1000 نیکی ہو گئے. لیکن کہتے عدوا سیئاتکم، کیا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہوئی ہے تمہارا، گناہ گنو اس پر، گناہ گنو. تم لوگ گناہ کیے ہو ابھی بیٹھ کر کے، سبحان اللہ پڑھ رہے تو گناہ، الحمدللہ پڑھ رہے تو گناہ. کیوں؟ کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خیرا. یا عبداللہ ابن مسعود، ہم لوگ تو خیر چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں بہت پیارا جواب دیتے ہیں، کم من مرید للخیر لیصیبہ. کتنے خیر کے طلبگار ہیں، کتنے خیر چاہنے والے ہیں جو خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. خیر چاہنا صرف ضروری نہیں ہے، خیر اسی چیز میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں عبادت ہوگی وہی خیر ہے اصل. ورنہ انسان خیر تو چاہتا ہے کہ ہم بھی کامیاب ہو جائے، لیکن کیا ہے انسان کو یہ جو شیطان ہے طرح طرح کی بدعتوں میں، طرح طرح کی گمراہیوں میں، طرح طرح کے نئے چیزوں میں کہے گا کہ اس دن کا روزہ رکھو تو 1000 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کیا ہے نماز پڑھے جا رہا ہے، عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، پڑھے جا رہا ہے. تو پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو تم، کوئی نماز نہیں ہے، ابھی کوئی نماز ابھی ثابت نہیں ہے. ابھی کہتے ہیں نا ہم لوگ ثابت نہیں ہے. کیا کہتا ہے یعذبنا اللہ بالصلاۃ، کیا ہے نماز پڑھنے سے ہم لوگوں کو عذاب آئے گا کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ارے ہم لوگ نیکی کر رہے ہیں، نیکی کرنے پر بھی کیا ہے عذاب آئے گا کیا. تو کہتے ہیں سنو، نماز پڑھنے سے عذاب آئے نہیں آئے، بل یعذبک بخلاف السنۃ، لیکن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہو، اس کے وجہ سے ضرور عذاب آئے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنا، لیکن تم جو ہے پڑھے جا رہے سمجھتے ہو نیکی کر رہے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دیے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں عذاب میں سے. تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.